جب ISPR نے کہہ دیا کہ یہ ریجیکٹڈ ہے جناب، یہ ٹویٹ ریجیکٹڈ، اس وقت کیا صورتحال تھی؟ یعنی ادھر وزیر اعظم ہاؤس میں وہاں پہ کتنی عجیب بات ہوئی ہوگی اس وقت. میں سوچتا ہوں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا. تو وہ ریجیکٹڈ جنہوں نے کہا وہ سب ریجیکٹ ہوئے نا. نہیں وہ تو ہوئے بعد میں چل کے، لیکن اس وقت موقع پہ یعنی یہ تو اب تیسری مرتبہ نواز شریف صاحب کو یہ فیس کرنا پڑ رہا تھا. تو اس وقت وہاں پہ کیا صورتحال تھی؟ یا مشیر ان کو مشورہ دے رہے تھے کہ چلیں آپ اس کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں یا جانے دیں، یا کیا ہو کیا رہا تھا؟ اگر آپ کریکٹر نہ بھی بتائیں، میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسے موقع پہ پاکستان کی ایک بہرحال یہ ہسٹری ہے لوگوں کے سامنے. ایک تو نواز شریف جو ہے بہت ہی حوصلے سے اور برداشت سے کرائسس کو گزارتے ہیں. ٹھیک. میں نے کسی بحران میں انہیں غصے میں نہیں دیکھا، میں نے انہیں کسی بحران میں پریشان نہیں دیکھا، اور کسی بحران میں میں نے انہیں کسی جلد بازی میں نہیں دیکھا. اور ٹھنڈے دل سے سوچتے ہیں اور دوستوں سے، ساتھیوں سے، سب سے مشورہ بھی کرتے ہیں. البتہ یہ پیغام ان کی طرف سے بھجوا دیا گیا تھا کہ آپ اس کو ریجیکٹڈ کو آپ واپس لیں گے، کیونکہ میکسیمم جو آپ کی خواہش تھی اس سے بھی زیادہ قربانی میں اپنے دوستوں کی دے چکا ہوں. اب اگر اس قربانی کے بعد بھی آپ اس کھیل کو اسی طرح جاری رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ناقابل برداشت ہوگا. یہ پیغام فوراً چلا گیا. یہ بالکل یہ بلیک اینڈ وائٹ باجوہ صاحب کو بات بتا دی گئی تھی، اور باجوہ صاحب نے پھر 1 منٹ نہیں لگایا اور وہ یو ٹرن لے لیا انہوں نے، اور اپنا کیا وہ ٹویٹ خود اسے واپس کیا. چلیں یہ تو بتا دیں کہ جو انڈیویجولی اب میں پوچھتا ہوں کہ مشرف دور میں آپ کے اوپر بہت زیادہ تشدد ہوا، اور پھر تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی اتنا تشدد ہوا کہ حالت یہ تھی کہ آپ کے کپڑے خون آلود تھے، یہ سب کچھ. تو اس پہ گفتگو کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور بھی بہت سے لوگ تھے. لیکن لوگوں کو پتہ، کچھ بہت سے لوگ ہیں جن کو پتہ چلے گا، بہت سے لوگوں کے لیے نئی چیزیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے بھئی یہ اب آپ یعنی شاہد، بلکہ جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ اگر خود بتائے گا تو بہت سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے. نہیں، ظلم کو بیان کرنا جو ہے اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ آئندہ کے لیے ہونے والے مظالم جو ہیں ان کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اپنے ظلم کا ڈھنڈورا پیٹنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ میں کوشش کروں کہ آئندہ جو ظلم ہونے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جائے، ان مظالم کو روکا جائے، اور جو میرے عہد میں ہوا لوگوں کے ساتھ وہ میرے سے آنے والے بچوں کے ساتھ نہ ہو. یہ زیادہ ضروری ہے. یہ ضروری نہیں کہ میں اپنی کہانیاں بیان کرتا رہوں. تصدیق یا تردید تو کر دیں کہ ایسا کچھ ہوا، یعنی یہ جو ہم نے لوگوں سے سنا یہ ایسا ہی تھا جو آپ کے ساتھ بھی ہوا؟ تو میں نے اس کی تردید تو کبھی بھی نہیں کی. تصدیق کرتے ہیں آپ اس کی؟ میں نے تردید کبھی نہیں کی. ٹھیک. اور اب چونکہ یہ ہوا ہے نا کہ بھئی پرویز صاحب کے اوپر اتنا یہ سب سارا معاملہ ہوا اور آپ کی فیملی کو بطور خاص یہ سب کچھ دکھایا بھی گیا، تو اب اس بات کو چھیڑ کے میں دوبارہ فیملی کو تکلیف دوں؟ ٹھیک ہے، ذرا آپ کی بالکل وہ آپ کا حق ہے. اور اچھا چلیں یہ تو بتا سکتے ہیں کہ یہ شاید آج کے کچھ لوگوں کے اوپر ہو رہا ہو، مختلف انداز سے ہو رہا ہو. آپ کو لگتا ہے یہ ظلم آج بھی ہو رہا ہے؟ آج بھی دنیا کی کوئی سوسائٹی، آج بھی دنیا کی کوئی سوسائٹی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس نے ناانصافی کو مکمل ختم کر لیا ہے. ٹھیک ہے. ایک زمانے میں امریکہ جو ہے وہ آزادی کا اور فرد کی آزادی کا سب سے بڑا علمبردار تھا. جی. مجھے کل ایک دوست اور اس کے بچے ایسے ملے جنہوں نے بتایا کہ وہ کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور ان سب کو نوٹسز ملے ہیں کہ تم امریکہ چھوڑ کے واپس جاؤ کیونکہ تم نے غزہ میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے.
تو ساری دنیا میں یہ شکایت تو موجود ہے، ہمارے یہاں بھی یہ شکایت موجود ہے.